اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار عظیم حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں پر، جانوروں پر، گرد کے سبھی مخلوقات پر حکومت عطا فرمائی اور سبھی کو آپ کا فرما بردار بنایا۔ لیکن حضرت سلیمان کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے اور جادو کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے۔ اس بات کی تردید، اس بات کا انکار قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ تو وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ بالکل واضح الفاظ میں ہے، کہ ہاروت و ماروت جو دو فرشتے اتارے گئے تھے، وہ ایک آزمائش لے کر اترے تھے، جادو، جو کسی بھی شخص کو وہ اس وقت ہی سکھاتے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم ایک آزمائش ہے، اس لیے کفر نہ کرو۔ لیکن پھر بھی لوگ سیکھتے اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے۔ اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جادو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ خود ایک نقصان دہ امر ہے، اس سے نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ جادو سے پاک تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، مطلب جادو کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کفر کو، اس جادو کا استعمال وہ شیاطین لوگ کرتے تھے جو اسے سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی پھر سکھاتے تھے۔ جادو ایک حقیقت ہے، کیونکہ اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعات میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو مانا ہے کہ جادو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دنیا میں یہ ایک آزمائش ہے۔ اس کا انکار کرنا، جادو کی حقیقت کا سرے سے انکار کر دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کی حقیقت کو مانا جائے۔ ہر چیز کو، ہر بات کو سائنٹیفک نظریے سے سوچنا اور سمجھنا، یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر ہے، جسے ہم نے بغیر دیکھے سمجھے مانا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے وجود کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ مختلف غیبی طاقتوں کا، مختلف غیبی باتوں کا ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سائنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر ہم سائنٹیفک نظریے سے سوچنے لگتے ہیں، پھر ہمیں جادو، جن اور ان کے وجود پر شک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ایسی بیوقوفیاں نہ کی جائے جس سے ہم نقصان اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی آزمائشوں کو پیدا کیا ہے۔ دولت بھی ایک آزمائش ہے، اولاد خود ایک آزمائش ہے، بیوی، بچے خود ایک آزمائش ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں آزمائش کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، جس کے قریب جانے والا کفر کرتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے جادو کی حقیقت سے انکار کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جادو ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو ایک حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی جادو کا ذکر ملتا ہے، جس میں
جادوگروں نے بہت سے سانپوں کو پیدا کر دیا اور وہ تمام سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ جادو ایک شعبدہ بازی تھا، کیونکہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا ڈال دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا وہ عصا اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ ایک شعبدہ بازی تھی جو جادوگروں نے دکھائی تھی، یہ ایک مجازی قسم کا جادو تھا۔ جادو کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مجازی اور ایک حقیقی۔ اصل میں مجازی جادو شعبدہ بازی ہے، نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف حکمت عملیوں کو اپنا کر ہاتھوں کی صفائی نظروں کی بندش سے ڈال کر اسے کھیل کے طور پر ایک پیش کیا جاتا ہے جو انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے اور اسے وہ چیز نظر آتی ہے جو اصل میں ہوتی نہیں۔ اسے کفریہ تو نہیں کہے گے، لیکن جو حقیقی جادو ہوتا ہے جس کا وجود ہر حال میں ہے، یہ حقیقی جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ اس کو سیکھنے والا اور ان کے پاس جانے والا بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ حقیقی جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جنات اور شیاطین ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے جو انسانوں سے چھپ کر رہتی ہے۔ جادو بھی ایک مخفی چیز ہے جو ان جنات اور شیاطین کی مدد سے انجام دی جاتی ہے۔ جادوگر اسے خفیہ طریقوں سے کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے وہ کسی بھی انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، عقل اور تخیل وغیرہ کو متاثر کرتا ہے۔ اس بارے میں کوئی سائنٹیفک طور پر اس کی تشخیص کرنا ممکن نہیں کہ اس انسان کو کیا بیماری ہو گئی ہے یا اس کے کیا اسباب ہے۔ اس کے چھپے ہونے کی وجہ سے اس جادو کو سحر بھی کہتے ہیں۔ جادو تعویذ، گنڈو، دم، منتر اور ان تمام چیزوں کا نام ہے جسے پڑھا یا لکھا جاتا ہے۔ جادوگر اس کے ذریعے ایک جادوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی کے جسم کو، دل کو، دماغ کو چھوئے بغیر وہ اس کو انجام دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اس سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا قتل کیا جا سکتا ہے، اسے بیمار کیا جا سکتا ہے، نامرد بنایا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے نفرت اور محبت کے جذبات بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ جادو کی حقیقت کا ثبوت بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ملتا ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا ہے کہ ایک یہودی شخص لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے، پھر دعا کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اللہ نے اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ چنانچہ میرے پاس دو فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اور ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی اور کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بالوں میں، جو ایک نر کھجور کے خوشے کے گلاف میں ہے۔ پہلے نے سوال کیا، یہ جادو ہے کہاں؟ دوسرے نے جواب دیا، زروان کے کنویں میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو مجھ سے فرمایا، عائشہ اس کنویں کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر یعنی اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھا، یعنی پرانا اور ویران کنواں ہونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے شفا دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس شر کو پھیلاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان، کنگھی بال وغیرہ اسی میں دفن کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی صحت کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کا ثبوت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے، جس میں اس واقعے کے بارے میں اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنا بڑا اعتماد پیدا کر رکھا تھا، چنانچہ اس نے آپ کے لیے گرہیں لگوائی، یعنی جادو کروایا، اور اس سے ایک انصاری کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی روز تکلیف رہی۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق 6 ماہ تک یہ تکلیف رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ فلاں آدمی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، اس نے آپ پر گرہیں باندھ کر جادو کیا ہے، اور فلاں انصاری کے کنویں میں وہ جادوئی چیزیں ڈال رکھی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کنویں کی طرف بھیجے جو اس میں سے وہ گرہیں نکالے، تو وہ دیکھے گا کہ جادو کے اثر سے اس کنویں کا پانی بھی جرد ہو چکا ہوگا۔ پھر حضرت جبریل معوذ 3 صورتوں کا حکم لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ فلاں یہودی آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے جو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی یعنی حضرت علی کو بھیجا، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے، چنانچہ انہوں نے وہ جادوئی اشیاء وہاں سے نکالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوئی گرہیں کھولنے اور ایک ایک آیت پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آپ معوذ 3 کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے، اور جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئی ویسے ویسے آپ فرق محسوس کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے جیسے آپ بندھی ہوئی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد بھی وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا کبھی ذکر نہ کیا، اور نہ ہی مرتے دم تک آپ نے اس سے اس کا بدلہ لیا۔ سبحان اللہ۔ جادو کا اصل مقصد کسی بھی شخص کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں سے دوچار کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جادوگر جنوں اور شیطانوں کی ہر بات تسلیم کر لے، اور وہ اس بات پر راضی نہ ہو جائے کہ جو وہ کہے گے وہ کرے گا۔ کیونکہ حقیقی جادو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جادوگر شیطانوں کے بتائے ہوئے کفریہ و شرکیہ منتر پڑھتا ہے اور ان کے سکھائے ہوئے عجیب و غریب عمل کو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنات اور شیاطین اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جس شخص کو تکلیف پہنچانا ہے وہ اس شخص کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جادوگر کی مدد کرنے والا جن اس شخص کے جسم میں داخل ہو کر بھی اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کے گھر، دکان اور جہاں پر وہ رہتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے۔ کبھی کبھی گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی ڈائریکٹلی براہ راست اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ایک جادوگر کو کفریہ و شرکیہ اعمال کو اپنانا پڑتا ہے۔ جادوگروں کو جنات بہت سے کفر و شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سورج، چاند، ستارے، دیوی دیوتاؤں کو، پتھر کی مورت کو سجدہ کرنے کا، ان کے آگے جانوروں کو ذبح کرنے کا، ان کے نام پر مختلف ذبائحات کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جادوگر کو ان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات جن اور شیاطین جادوگر سے کبیرہ گناہوں کو کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے زنا کروانا یا حرام اور ممنوعہ چیزوں کے کھانے کا حکم دینا، اور جادوگر اسے راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادوگر سے قرآن مجید کی توہین کروائی جاتی ہے، مطلب قرآن مجید پر بیٹھ کر نہانے کا حکم دیا جاتا ہے،
حیض کے گندے خون سے قرآنی آیات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، قرآن مجید کو گندگی میں پھینکنے، پاؤں تلے روندنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا پھر قرآنی آیتوں کو الٹا لکھنے اور الٹا پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جادوگر اسے کرتا ہے۔ بعض اوقات ان جادوگروں کو شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے گندگی بھی کھانی پڑتی ہے، گندے خون کو جسم پر ملنا اور اسے پینا بھی پڑتا ہے۔ جتنے بھی شیطان اور جن اس جادوگر سے ہر وہ کام کراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھڑکائے۔ شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلط کاموں میں مبتلا کرے اور اپنی دشمنی انسان کے ساتھ نکالے۔ جو جادوگر کفر و شرک اور گناہوں کی نجاست میں جتنا آگے بڑھتا ہے، شیاطین اس کی اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں، اور اگر یہی جادوگر اگر کفر اور شرکیاں کاموں سے بچنے کی کوشش جب کرتا ہے تو شیاطین اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جادوگر جادو وغیرہ سے سچی توبہ نہیں کرتا، اسے شیطانوں سے اپنے مقاصد پورے کروانے کے لیے مجبوراً ان تمام گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صحیح احادیث میں یہ بھی بات شامل ہے کہ شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی باتوں کو چرا کر زمین پر لے آتے ہیں۔ جادوگر نجومی اور عامل وغیرہ کو ان باتوں سے آگاہ کرتے ہیں، جس سے یہ جادوگر اور عامل آنے والے مستقبل کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کی طرف جب جاتے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو کبھی کبھی دہکتے ہوئے انگارے اور شعلوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جادوئی عملیات کرنے کے لیے شیاطین اور جنات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور شیاطین اور جنات کے سہارے کے لیے کفریہ و شرکیہ باتوں پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ تبھی ایک جادوگر شیاطین کو جنات کا مدد لے پاتا ہے، ورنہ ان جنات اور شیاطین کو راضی کیے بغیر جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات کہ جادوگر نے کسی شیاطین اور جنات کو قابو میں کیا یہ غلط ہے، بلکہ شیاطین اور جنات اس کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی لے اور اس کے لیے بدفعلی لی جائے، یا جو کاہن بنے یا جس کے لیے کہانت کا عمل کیا جائے، یا جو جادو کرے یا جادو کروائے، اور جو شخص گرا لگائے یا کسی عامل کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ جادو کرنے کروانے والے کے پاس جانا ایک شدید گناہ ہے۔ ایک شخص خود ہی یہ فیصلہ کرے کہ یہ عمل کتنا برا ہے۔ ہمارے یہاں خواتین میں یہ زیادہ کچھ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر جادو ٹونا کرنے کے لیے جادوگروں اور عاملوں کے گرد چکر کاٹتی ہے، اور جس سے ایمان بھی ضائع کرتی ہے اور عصمت اور دولت بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گرہ لگائی پھر اس میں پھونکا تو گویا اس نے جادو کا عمل کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے در حقیقت شرک کیا۔ جادو کے عمل میں یا جادو کے دلدل میں جو گھس گیا سمجھو وہ کفر و شرک کے دلدل میں جا گرا۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جزوہ مؤثرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس، عامل کے پاس یا جادوگر وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کسی غیبی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جانا چاہیے، مگر ہماری شریعت نے اسے بالکل منع فرمایا ہے، اسے شیطانی طریقہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ جادو کا علاج قرآن و سنت کے وظائف پر جو ہے ہونا چاہیے۔
جادو کا علاج کرنا جائز اور مسنون ہے، مگر اسی طریقے سے جس طریقے کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ جادو کا عمل جنوں کے مدد کے بغیر ایک جادوگر نہیں کر سکتا، اسے جنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ چھپی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے انکار کریں۔ اگر سائنٹیفک بنیادوں پر اسے جانچا جائے تو اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، لیکن ہر چھپی چیز جو ظاہر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی۔ جنوں کا وجود ہے، جن کے وجود ہونے کا اقرار قرآن شریف میں بھی ہے اور مختلف احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ جنات عام طور پر انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، مگر یہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ انہیں بھی اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ زاریات میں ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی تخلیق اس کی عبادت کے لیے کی ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے بانگ دیتے وقت فرشتے کو دیکھا، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے آواز نکالتے وقت شیطان کو دیکھا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کتوں کو بھونکتے اور گدھوں کو ہینگتے دیکھو یا سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہ ان چیزوں کو یعنی جنات اور شیاطین کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے۔ جنات کو کئی صدیوں پہلے انسان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کی طرح انہیں بھی اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے اور اس کی راہ اختیار کرے، اور چاہے تو سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کرے۔ لیکن جس طریقے سے انسانوں میں بعض اچھی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی راہ کو اپنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کفر و فسق اور دنیا داری اور اپنے نفس میں پڑھ کر اس دنیا کو اپناتے ہیں اور اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جن بھی یعنی جنات بھی خود اپنے ارادے اور اپنے اختیار کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بنے یا ایسے بن جائے جو سرکشی اور بغاوت کی راہ پر چلے۔ سورہ رحمان میں ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ ہجر میں ہے کہ اور جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے خالص آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ جن اور شیاطین میں فرق کیا ہے؟ کیا جن اور شیاطین الگ الگ ہے؟ نہیں، بلکہ جو برے جن ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور جنہوں نے شیطان کے طریقے کو اپنا لیا ہے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور جو جن نیک ہوتے ہیں وہ جنات کہلاتے ہیں۔ جن یعنی بد جنات اور اچھے جنات۔ جو بد ہے وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف اقسام ہوتے ہیں، قوت و طاقت کے حساب سے، عادت و صفات کے حساب سے، نیک اور بد ہونے کے لحاظ سے، رنگ اور مذہب کی بنیاد پر یا وطن اور نسل کی بنیاد پر، اسی طریقے سے جنات میں بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوا میں اڑنے والے، دوسرے سانپوں اور کتوں کی شکل اختیار کرنے والے، تیسرے مختلف جگہ پڑاؤ اور کوچ کرنے والے۔
जिन्नात को और भी अक़साम और दर्जात में तकसीम किया जा सकता है, जैसे जिन, यह आमतौर पर बोले जाने वाला लफ्ज़ है। इसी तरीके से आमिर अम्मार, ये लफ्ज़ उन जिन्नातों के लिए बोला जाता है जो इंसान की आबादियों में बसते हैं। और इसी तरीके से जो बच्चों को तंग करते हैं उनके लिए बदरूहें, अरवाह का लफ्ज़ बोला जाता है। और जो जिन बड़े खबीस और हट धर्म होते हैं उनके लिए शयातीन का लफ्ज़ बोला जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई जिन्नात खबाशत और सरकशी में बहुत बढ़ जाए तो इन्हें मारिद या सरकश का नाम भी दिया जा सकता है। और इसी तरीके से जो जिन्नात कुव्वत में, ताकत में, तुग़यानी में और बहुत ही ज़्यादा सरकश हों और उससे भी बढ़ जाए, खूब बढ़ चढ़कर हो जाए, तो उन्हें इफरीत कहा जाता है। जिन्नात में मर्द भी होते हैं और औरत भी, और उनके बच्चे भी होते हैं, उनके बीच में शादियां भी होती हैं, उनकी औलादें भी होती हैं। शयातीन की भी औलादें हैं, ये जो अच्छे जिन हैं उनकी भी औलादें हैं, उनकी भी एक उम्र होती है और एक उम्र के बाद वो भी इस दुनिया फ़ानी को से कूच कर जाते हैं। अगर खाते वक्त अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो तो उसमें शैतान भी शरीक हो जाता है और उस खाने को अपने लिए जायज़ और हलाल समझता है। एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने मुझसे अपनी खुराक के बारे में जब सवाल किया तो मैंने कहा, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो तुम्हारी खुराक है, और अल्लाह का नाम लेने की बरकत से वो तुम्हारे हाथों में गोश्त से भरपूर हो जाएगी, और मेंगनियां तुम्हारे जानवरों का चारा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा न करो, क्योंकि ये हमारे उन भाइयों यानी मुसलमान जिनों की खुराक है। जिन्नात उमूमन वीरान मुकामात पर रहते हैं, खंडरात में रहते हैं, कब्रस्तानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में, दरियाओं में, जजीरों में और गारों में ये अपना रिहाइश इख्तियार करते हैं। जिन घरों में रिहाइश ना हो, वहां अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो, तो वहां भी जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। इसी तरह मुसलमान और नेक जिन्नात बैतुल्लाह के करीब रहते हैं। मक्का व मदीना जैसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल शहरों और मस्जिदों वगैरह जैसी पाक जगह पर अपनी रहाइश रखते हैं। जो शरीर और गैर मुस्लिम जिन होते हैं वो गंदी जगहों पर, बैतुल खला में, कूड़ा करकट के ढेर और नजाजत भरी जगहों पर, कुफ्र और शिर्क जहाँ पर किया जाता है, मंदिरों में और बुराई के अड्डों को अपनी रहाइश के लिए पसंद करते हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम बैतुल खला में दाखिल होने लगो तो दुआ पढ़ लिया करो। जिन्नात और शयातीन की असल सूरत कैसी है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये इंसानों को नज़र नहीं आते। इंसान इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये इंसानों के पास एक फर्जी शक्ल में नमूदार होते हैं, जो खूबसूरत भी हो सकती है और बदसूरत भी, या फिर ऐसी कोई धुआंनुमा हालत में ये आते हैं जिसका बयान करना अल्फाज में मुमकिन नहीं। जिन्नात और शयातीन जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और इंसानों की, बस इनको ये ताकत नहीं दी गई है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार कर पाएं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये ताकत अता की है कि वो किसी भी शक्ल में ढल सकता है और बहुत ही तेज और रफ्तार तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये कुव्वत इंसानों को हासिल नहीं, लेकिन जिन्नातों को हासिल है। इसीलिए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन जो मौजूद था, उसने कहा था कि मैं सबा नामी मलका का तख्त इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले लेकर आ सकता हूँ। इतनी ताकत होने के बावजूद भी शयातीन और जिन्नात बंद और ढकी हुई चीज़ों को खोल नहीं सकते। जैसा कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का अंधेरा फैलने लगे तो अपने बच्चों को घरों में रोक कर रखो, क्योंकि इस वक्त जिन्नात फैलते हैं, और जब अंधेरा का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो फिर इन्हें छोड़ सकते हो, और अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि जिन किसी बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता बशर्त ये कि अल्लाह का नाम लेकर बंद किया गया हो। हजरत जाबिर
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھک دو، مشک کا منہ باندھ دو، دروازہ بند کر دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ مشک کا منہ کھول سکتا ہے، نہ بند دروازہ کھول سکتا ہے، اور نہ ہی ڈھکا ہوا برتن ننگا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اتنا ہی کر سکتا ہے کہ برتن پر لکڑی رکھ دے یا بسم اللہ پڑھ لے تو اسے یہی کر لینا چاہیے۔ جنات کو موت بھی آتی ہے، اس کائنات میں ہر جاندار کو موت آنی ہے، انہیں بھی انسانوں کی طرح موت کے بعد آخرت کے دور سے اور حساب کتاب کے دور سے گزرنا ہے، اور جنت میں اور جہنم میں یہ بھی ڈالے جائیں گے۔ ہر انسان کی پیدائش میں اس کے ساتھ ایک شیطان اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے جو اس کا ہمزاد یا قرین کہلاتا ہے۔ یہ وہ قرین ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور یہ قرین انسان کو ہر گناہ کی طرف پیش رفت کرنے کا موقع فراہم کرتا رہتا ہے، اور اس کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور ذہنی طور پر کے نفس پر غالب ہو کر اسے برائی کرنے کی طرف شوق دلاتا ہے، اور انسان اسی کے بہکاوے میں آ کر برے کاموں کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی قرین جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھار کسی انسان کو اس قدر مغلوب کر دیتا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے غالب آ جاتا ہے کہ وہ انسان کبھی کبھی خودکشی کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور خودکشی کر کے خود کی جان گنوا دیتا ہے۔ پھر یہی جنات، یہی جن اس کی شکل اختیار کر کے بھٹکتا ہے یا کسی کو پکڑ لیتا ہے اور اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تو کون ہے، تو وہ اس آدمی کا نام، جس کا وہ قرین ہے، اس کا نام اور اس کی تمام چیزوں کو بتاتا ہے، جس سے سامنے والے کو لگتا ہے کہ جیسے اس مرے ہوئے شخص کی روح اس کے اوپر آ گئی ہے۔ اور یہی انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اگر خودکشی کرتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی ہے، جبکہ کوئی انسان جب موت کو گلے لگا لیتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، اسے کوئی کسی بھی طریقے سے یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے یہاں وہاں بھٹکے، بلکہ یہ ہمزاد، یہ قرین ہی دوسروں کو غلط راہ پر لے جاتا ہے، ایسا بتاتا ہے جیسے مرنے والے شخص کی روح بھٹک رہی ہے۔ اسی لیے اس کا دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بد روحیں بھٹک رہی ہیں، جبکہ یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے ساتھ ہمیشہ بنا رہتا ہے اور اس کے ہر عادت، ہر اطوار، اس کی زندگی کے معاملات، اس کی زندگی کی ہر پیش رفت کو وہ جانتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی عامل کو کے سامنے وہ تمام باتیں رکھ دیتا ہے جو اس شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مرنے والے شخص کی یا از خود جس نے موت کو گلے لگا لیا، اس کی روح کبھی نہیں بھٹکتی، کبھی یہاں وہاں نہیں بھٹک سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی، بلکہ اس کے ساتھ رہنے والا جن انسانوں کو غلط راہ دکھاتا ہے اور یہ جتاتا ہے جیسے کہ مرنے والے شخص کی روح یہاں وہاں بھٹک رہی ہے۔ یہ جنات کی ایک شرارت ہوتی ہے جو انسانوں کو اس کے عقیدے سے ہٹا کر کچھ اور دکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ انسان کی روح نہ چڑیل بنتی ہے، نہ بھوت بنتی ہے، نہ یہاں وہاں بھٹکتی ہے، بلکہ جو کچھ بھی جن انسانوں کو دکھائی دیتا ہے بھوت، چڑیل یا کسی بھی شکل میں، یہ تمام جناتوں کی شرارتیں ہوتی ہے جو انسانوں کو اپنی راہ سے بھٹکانے کی ایک اس کی چال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خبیث شیطانوں سے، ان خبیث جناتوں سے، ان بدکار جناتوں سے اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے مختلف اذکار اور مختلف دعائیں ہمیں دی ہے،
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں حاصل ہے، ہمیں ان کا سہارا لے کر ان سے بچنے کے کارآمد کام کرنے چاہیے، کارآمد طریقے اپنانے چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کے اذکار اور اس کے وظائف سے ان جناتوں کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔